اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پاکستانی فوج کے نئے سپہ سالار جنرل عاصم منیر سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے نام کو باقاعدہ اناؤنس کر دیا گیا ہے اور عنان اقتدار جو ہے فوج کا وہ ان کے ہاتھ میں ہے اب۔ اور ان کی جو تقرری ہے یہ پاکستانی عوام کے خیال میں، جنہوں نے فوج کی سیاست میں مداخلت کو 75 سال تک برداشت کیا، یہ ان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں پہلی بار میرٹ پر آرمی چیف تعینات کیا گیا ہے۔ ایک ایسا نیا آرمی چیف آیا ہے جسے تمام قوم نے، تمام سیاسی جماعتوں نے اور تمام طبقات نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سراہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی ہے وہ 100% میرٹ پر ہوئی ہے۔ اور اس پاکستان میں پہلی دفعہ میرٹ پر آرمی چیف آنے پر بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور توقع رکھتا ہوں کہ ایک نیا پاکستان جنم لے گا جس میں فوج اپنا کام کرے گی، سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں گی، سیاستدان اپنا کام کریں گے، اور تمام شعبوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اور ایجنسیوں سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی عسکری قوت فوج کی طرف سے یہ اعلان آ گیا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں پڑے گی، مکمل غیر جانبدار رہے گی، تو پاکستان کی ایجنسیوں کو بھی اب عوام دوست بننا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی مختلف ایجنسیوں نے پاکستان کے عوام پر جو 75 سال میں مظالم ڈھائے ہیں وہ بھی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ وہ کہا جاتا تھا، انڈیا میں کہا جاتا تھا کہ جی نہرو نے اتنے پاجامے نہیں بدلے جتنے پاکستان میں ماشاء اللہ لگ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا نے ہی ماشاء اللہ لگا دیا تھا، اور اس کے بعد ماشاء اللہ در ماشاء اللہ پھر ماشاء اللہ یہ سلسلے چلتے رہے، حکومتیں، منتخب حکومتیں برطرف ہوتی رہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا۔ اور یہ ایک تاثر کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے جو فوج جس کو ڈیل کرتی ہے، ٹیکل کرتی ہے، اور تمام کام جو ہے، تمام سیاست جو ہے، تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں سب کے سب جو ہے وہ مرہون منت ہیں پاکستان آرمی کے۔ لیکن آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب فوج کی طرف سے، فوج کے سبکدوش ہونے والے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے بھی جو خوش آئند اعلانات ہوئے ہیں اس کو بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھے اعلانات کیے جنرل صاحب۔ میں نے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی آخری تقریر سنی ہے اس میں یہ باتیں تو ساری خوش آئند ہیں، لیکن ان کو میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں، اپنی اس آخری تقریر میں ایک خاص سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی سیاسی جماعت ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرتی رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کر اقتدار میں آتی رہی ہے تو اسے قصہ پاری نہ بنا دینا چاہیے تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو عمران خان یا ان کی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب جب کہ خود عمران خان اور پی ٹی آئی بھی مطمئن ہے کہ پاکستان میں میرٹ پر نیا آرمی چیف آیا ہے، تو میرے خیال میں پانڈورا باکس کو بند کر دینا چاہیے تھا، مزید نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی جو زندگی ہے
اس کی نصف سے زیادہ زندگی پاکستان کی مارشل لاؤں کے سائے میں گزری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج انتہائی معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ پاکستان کے کسی بھی محکمے میں، کسی بھی شعبے میں کوئی سسٹم نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے، پاکستان کے کسی ادارے میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنا کوئی یہ نہیں ہے کہ آج اگر فوج غیر جانبدار ہو گئی ہے، جس کو ویلکم ہم کہہ رہے ہیں، فوج کے سربراہ کی تقرری میرٹ پہ ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ پاکستان ٹھیک ہو گیا ہے۔ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام کو بھی اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا ہوگا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے راول پنڈی کی طرف نظریں جما کے کیوں بیٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کیوں کھینچتے رہتے تھے۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں تبدیل کی گئیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تبدیل کی گئیں، وزراء اعظم تبدیل کیے گئے، جو کچھ بھی ہوا، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا اس کے پیچھے اس کی مخالف سیاسی جماعت ہوتی تھی۔ مخالف سیاسی جماعت اقتدار میں آنے کے لیے برسر اقتدار پارٹی کو دھکا فوج سے دلواتی رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان آج ایک نئے راستے پہ گامزن ہوگا۔ ہم سب لوگ جو ہیں اپنی سمت کا تعین کریں گے، اور اس ملک کو ممکن ہے کہ 75 سالہ کوتاہیوں کا ازالہ ہم اگلے 5 سالوں میں ہی کر لیں۔ تو اس میں بھی میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ یہ بات کہنے میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 75 سالوں میں سیاست میں انوالو ہو کر پاکستان کے عام شہریوں پر مارشل لاؤں کے زمانے میں بھی اور سول حکومتوں کے زمانے میں بھی عام لوگوں پر، معصوم لوگوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان پر معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آپ ان مظالم کی تفصیل چاہتے ہیں تو میری ذات بھی آپ کے سامنے ہے۔ میری ذات، مجھے نہیں پتہ کہ مجھے 5.5 سال تک پاکستان میں پنجاب اور سندھ کی 7 جیلوں میں، 2 دفعہ شاہی قلعہ میں، 1 دفعہ لال قلعہ میں کیوں بند رکھا گیا۔ وہاں پر میرے ساتھ جو مظالم ہوئے ان میں تمام تر ایجنسیاں تو موجود ہی ہوتی تھی مظالم کرنے میں۔ کیا کیا مظالم ہوتے تھے، کیسے کیسے مظالم ہوتے تھے، یہ کہانی میں آپ کو الگ سناؤں گا، لیکن جو مظالم ہوتے تھے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی براہ راست ملوث ہوتی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا ریمانڈ جب ختم ہوتا تھا شاہی قلعے میں تو نیا ریمانڈ لینے کے لیے باوردی نوجوان آیا کرتا تھا، جس نے وردی پہنی ہوتی تھی، جس کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کی ٹوپی بھی ہوتی تھی۔ اللہ کرے، خدا سے مدد مانگتا ہوں خدا سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کی بھی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں نے جو عزم کیا ہے، جو ایک سیاست سے عدم وابستگی کا اعلان کیا ہے، یہ اس پہ پورے اترے، اور پاکستان کے عوام تو پہلے ہی ہر صورت میں، ہر قیمت میں اور ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر آزمائش میں پاک فوج کے ساتھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔